السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات، موضوع منتخب کیا قبر میں عذاب نہیں ہوتا، اس پر کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے عظمت رسالت پر کچھ باتیں پیش کر کے اپنے آپ کو میں نے مشرف کرنے کی کوشش کی۔ ابھی جو موضوع ہے وہ دور حاضر میں ایک نیا فتنہ نئے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جو بہت پرانا فتنہ معتزلیوں کی طرف سے اٹھا تھا، ان لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا تھا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں نے کہا جو بھی معاملہ ہوتا ہے حساب و کتاب کے بعد ہوتا ہے، قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ عطا فرمایا۔ ابھی تک امت اس بات پر اجماع کیے ہوئے تھی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں ثواب بھی ملتا ہے، نیکوکار بندہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے واسطے جنت کی کھڑکی کو کھول دیتا ہے، اور برا آدمی ہوتا ہے تو اس کے واسطے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ فتنہ آ رہا ہے تو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ سماعت کریں کہ قبر میں عذاب ہونا برحق ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعونیوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ ابھی حساب اور کتاب کا معاملہ درپیش نہیں ہوا، وہ تو دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد محشر میں لوگ جمع ہوں گے، تب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا۔ اور حساب و کتاب کا معاملہ تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو دکھانے کے واسطے ہوگا کہ آپ کی شفاعتی سے حساب و کتاب کا معاملہ درپیش ہوگا۔ تو اس سے پہلے فرعونیوں پہ جو عذاب ہو رہا ہے تو وہ عذاب برزخ کا عذاب ہے، کیونکہ عام طور سے اس کو قبر کہا جاتا ہے۔ قبر مانے ہوتا ہے گڑھا، چونکہ آدمی کو عام طور سے گڑھے میں دفنایا جاتا ہے، اس لیے قبر کہتے ہیں، ورنہ در حقیقت اسی کو برزخ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے اٹھنے تک کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو فرعونی غرقاب کر دیے گئے، دریائے قلزم میں ڈبو دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈوبے تھے پانی میں۔ پانی بھی کبھی کبھی آرام دیتا ہے اور کبھی کبھی آدمی کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو وہی پانی عذاب کا ذریعہ بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرعونی وہ ہیں کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی آگ کا عذاب صبح و شام ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ، صبح و شام عذاب آج بھی ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور محشر کے دن جب قیامت کا معاملہ درپیش ہوگا، اس دن بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ برزخ میں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور برزخ کے عذاب کو تو عذاب قبر ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ قبر اور برزخ دونوں ایک ہی کا نام ہے۔ تو برزخ میں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا پھر بھی عذاب ہو رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک، پہلا حصہ صفحہ 265، حدیث نمبر 1375، جس کے راوی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اطہار سے باہر نکلے، پھر مدینے کے باہر تشریف لے گئے، سورج نکل چکا تھا، طلوع ہو چکا تھا۔ فسمع صوتا، حضور نے ایک آواز سنی، آواز آ رہی ہے، آقا علیہ السلام نے اس آواز کو سنا
سننے کے بعد ارشاد فرمایا یہود تعذب فی قبورہا، ارے یہ جو آواز دینے والا تھا یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ یہودی ہیں جن کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا۔ اب اندازہ لگائے یہودیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اولاً تو مردے کی آواز کہتے ہیں کوئی نہیں سنتے، میں بھی کہتا ہوں انسان جو زندہ ہے وہ کیا سنے، لیکن میرے مصطفیٰ تو مردوں کو زندہ فرمانے والے۔ آقا علیہ السلام نے مردے کی آواز کو سن لیا اور سننے کے بعد یہ بھی بتا دیا یہ مردہ کیسا ہے، یہ مردہ مومن کافر مشرک کیا ہے بتا دیا، یہودی ہے یہ جس کے اوپر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ آقا علیہ السلام نے عقیدہ عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ عطا فرمایا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، بخاری پہلا حصہ صفحہ 217 حدیث نمبر 1049، جس کی راویہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ ان کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو عذاب قبر سے بچا لیا ہے یہودیہ، لیکن کیا کہہ رہی ماں عائشہ صدیقہ سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ اگر ہم غور کریں گے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ عقیدہ دے رہی تھی، بتا رہی تھی ارے نبی کی زوجیت میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا، قبر کے عذاب کو ان کے اوپر حرام فرما دیا ہے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایعذب الناس فی قبورہم، کیا لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو دیکھیں وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ملتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو کیسا عقیدہ دیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من ذلک، حضور کو عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قبر تو مصطفیٰ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، اور جس دن مصطفیٰ تشریف لے گئے قبر کی عید ہو گئی کہ برسوں کا ارمان پورا ہو گیا، مصطفیٰ کے جسم مبارک کا بوسہ لے لیا۔ تو آقا علیہ السلام کو تو انتظار کر رہی ہے قبر، حضور کو عذاب بے قبر سے پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی محبت تو انسان کو قبر سے بچانے کا ذریعہ ہے، آپ کا اسوہ آپ کے طریقے پر چلنا قبر سے بچانے کا ذریعہ۔ حضور نے لیکن قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، امت کو ذہن دینے کے واسطے کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو، پناہ مطلب اللہ کی حفاظت، کہ اللہ عذاب قبر سے ہم کو محفوظ فرما۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہونے کے بعد تشریف لے گئے، آپ ایک سویرے جا رہے تھے، سورج گہن پڑا ہوا تھا، سورج گہن اور چاند گہن کے بارے میں بھی کچھ مقرر لوگ، مقرر نہیں کہوں گا میں، ان کو مقرر کیا گیا ہے، مقرر لوگ جو بولتے ہیں کہ بہت ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے سورج گہن چاند گہن نہیں ہوتا تھا، حضرت امام حسن حضرت امام حسین بیمار ہوئے تو یہ چاند گہن سورج گہن ہونے لگا، یہ غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرما گئے تب سورج گہن چاند گہن ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، یہ سنیں حدیث، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کے حدیث پاک پہلا حصہ صفحہ 217، راویت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولكن يخوف اللہ بہما عبادہ، سورج گہن اور چاند گہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ لا ينکسفان بموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے سورج گہن اور چاند گہن نہیں ہوتا، کسی کی موت کی وجہ سے آقا فرماتے سورج گہن اور چاند گہن نہیں ہوتا۔ تو وہ واقعہ جو حدیث کے خلاف ہو، ظاہر سی بات ہے گڑھا ہوا ہے، صریح حدیث کے خلاف، کہ آقا نے فرما دیا کسی کی موت سے سورج گہن اور چاند گہن کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ ڈرو، کہ وہ سورج جو ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے، وہ چاند جو ساری دنیا کو امن و عافیت عطا کرتا ہے، خوشی کا ذریعہ مہیا کرتا ہے، اس پر بھی کبھی کبھی خدا کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے، ڈرو خدا کے عذاب سے۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، سورج گہن
چاند گہن، اس سے ایک مسئلہ تو بتا چکا ہوں اور تو مشہور ہے جو کہ کاٹو مت سورج گہن کے ٹائم پہ، ہے نا، کہ اگر کاٹو گے تو حمل میں ہے اگر تو بچہ کٹا ہوا ہوگا معاذ اللہ، ہے نا، ٹیڑھا پیر مت کرو ورنہ بچے کا پیر کیا ہو جائے گا، یہ سب بند کریں ڈھکوسلے، سب فالتو کی کتابیں ہیں، صاحب ڈھکوسلے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے، ایک تو جہالت کی وجہ سے، اور اپنی جہالت کو نافذ کرتی ہیں سب پر، یہ معاملہ آتا ہے۔ حضور نے سورج گہنا چاند گہن میں نماز پڑھی، رکوع سجدہ قعدہ سب ہوتا ہے، پیر ٹیڑھا ہوتا ہے، بلکہ انگلیوں کو پیٹ کا لگانا، یہ تو چاروں انگلیوں 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگانا یہ تو سجدے میں سنت ہے، تو انگلیاں تو ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ نے جہالت کے طریقوں کو ختم فرمایا ہے نا۔ تو سورج گہن تھا، چاش کا وقت تھا، آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، پھر آپ نے سورج گہن کی نماز پڑھی، بڑا لمبا قیام فرمایا آقا علیہ السلام نے، رکوع بھی لمبا کیا، پھر اس کے بعد سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت پڑھی، لمبا قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور جب 2 رکعت آقا علیہ السلام پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد وانصرف، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، متوجہ ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو بتایا کچھ باتیں۔ اب کیا بتایا؟ ماں عائشہ فرماتی ہے جو اللہ نے چاہا وہ بتایا۔ معلوم عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کیا ہو گیا کہ مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو پروردگار عالم چاہتا ہے، مصطفیٰ وہی بولتے ہیں جو پروردگار عالم۔ جملہ سنے کیا فرماتی ہیں، فقال ما شاء اللہ ویقول، مصطفیٰ نے خطبے میں وہ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا۔ تو مصطفیٰ وہی فرماتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، مصطفیٰ وہی فرماتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کا۔ وہی عقیدہ ام المومنین کے روحانی بچوں کا بھی ہے نا، روحانی بچے اہل سنت والجماعت کا بھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ثم امرهم ان يتعوذوا من عذاب القبر، حضور نے پھر صحابہ کو حکم دیا تم لوگ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی حفاظت طلب کیا کرو۔ ارے قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو حفاظت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو حفاظت مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ نے عقیدہ دیا قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اس اب عذاب قبر سے بچنے کی تدبیر اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرو، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ خود آقا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، بخاری کی حدیث ہے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہر نماز کے بعد، ابھی حدیث ایک آئے گی، ہر نماز کے بعد آپ کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة المحیا وممات وفتنة الدجال۔ آقا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ 4 چیزوں سے مانگا کرتے تھے۔ پناہ بولے تو حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ ارے حضور کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مانگتا وہ ہے جس کے پاس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو یہ رتبہ ہی دیا واللہ یعصمک من الناس۔ اے محبوب آپ کی شان یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ یاسین میں کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چاروں طرف تو دیوار حفاظت کی کھڑی کر رکھی ہے نا، تو پہلے سے اللہ نے حفاظت کی تدبیر فرما دی۔ قرآن کی آیتیں اور بہت ساری ہیں، لیکن حضور کیا پناہ مانگتے تھے، اے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، امت کو تعلیم دینے کے واسطے، امت کو تعلیم دینے کے واسطے۔ اس کے بعد حضور کہتے ہیں اللہ زندگی کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ زندگی کا فتنہ ایمان کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے، دنیا کو مت دیکھیں، آخرت کے دیکھیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تو زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، کہ موت کے وقت بھی ایک دم معاملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور دجال کے فتنے سے حضور پناہ مانگتے تھے امت کو تعلیم دینے کے واسطے۔ ارے عذاب قبر نہیں ہوتا تو پناہ اور حفاظت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نکتہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، حضور نے قبر سے پناہ نہیں مانگی کہ اللہ قبر سے ہم کو محفوظ رکھ، حضور نے یہی کہا ہے کہ عذاب سے محفوظ رکھ، قبر کے عذاب سے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم قبر میں جائیں، کسی مسلمان کو جلایا جائے تو کیسا لگے، اس کے گھر والے بھی بولے یار قبر بھی نصیب نہیں ہوئی،
باہر پڑا رہے آدمی یوں ہی بدن سڑ جائے گل جائے، اس کی ذلت و رسوائی ہے۔ تو قبر ملے، اس میں مسلمان کی عزت ہے، اس میں اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قبر پانا یہ شان کی بات، اور قبر کے عذاب سے بچ جانا یہ عظمت کی بات ہے۔ اس لیے حضور نے عذاب قبر سے پناہ کی، دعا مانگی ہے۔ ورنہ آپ دیکھو فرشتے قبر میں جو ہے جہنم میں کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جو جہنم میں جاتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب فرشتے جو جہنم میں کام کر رہے ہیں تو داروغ جہنم حضرت مالک علیہ السلام جہنم میں ہے کہ نہیں؟ کام کر رہے ہیں جہنم میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے جہنم کے عذاب کو ختم فرما دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے آگ تو رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کے عذاب کو ختم فرما دیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ اور حفاظت کی دعا مانگتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آیا، یہ حدیث بڑی شاندار اور جاندار ہے، مصطفیٰ کا پاور بھی معلوم ہوتا ہے۔ نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 290، راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سمعت صوتا من قبر فقال متى مات هذا، آقا علیہ السلام نے ایک قبر سے ایک آواز سنی، ایک قبر سے ایک آواز سنی۔ یاد رکھے پہلے آواز سنی تو بتا دیا یہودی کی آواز ہے جس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہاں پر آواز سنی آقا علیہ السلام نے تو فرمایا متا ماتا ہاذا، یہ کب مرا؟ ارے مصطفیٰ کو تو سب معلوم ہے، ابھی حدیث آ رہی بتاتا ہوں میں، سب معلوم ہے کب مرا کب جیا، لیکن آقا نے پوچھا تاکہ بتا دے میں کہ دیکھو اس کا معاملہ کیا، یہ مومن نہیں رہا اس لیے قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس ٹائم پہ جتنے مومن ہوتے تھے سب صحابی رسولی تو ہیں، سب صحابی رسول، اور صحابی ولی سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ارے جہاں صحابی قدم رکھتے ہیں وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے۔ صحابی کی شان بڑی ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا کب مارا؟ لوگوں نے کہا ماتا فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں مر گیا۔ فسر بذلک، حضور مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا لولا ان تدافعوا لولا ان تدفانوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ دفن کرنا بند کر دو گے، یہ خوف نہ ہوتا کہ دفن کرنا بند کر دو گے، تو میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب قبر سنا دیتا، اللہ تعالیٰ عذاب قبر تم کو سنا دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو ہم سن نہیں سکتے ہیں، جس کو ہم سن نہیں سکتے، ہماری سماعت، ہمارے کان کام نہیں کرتے، مصطفیٰ دعا کر دے اللہ تعالیٰ سننے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلا ہو۔ دوسرا تو عذاب قبر کا فائنل ہے کہ حضور نے فرمایا عذاب قبر ہوتا ہے، اور یہ بھی حضور کو کفار اور مشرکین کو عذاب قبر ہو تو آقا تبسم فرمائیں، تبسم فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک جتنے بدر میں مارے گئے تھے مشرکین ایک کنویں میں اٹھا کے ڈال دیا گیا تھا، قلیب میں ڈالا گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، کیا تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ ملا کہ نہیں ملا؟ صحابہ کرام کہنے لگے حضور یہ لوگ تو مر چکے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ارے یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، ارے کافر ہیں، مر گئے، مرنے کے بعد زندوں سے زیادہ سن لے۔ جب کافر کی سماعت کے بارے میں مصطفیٰ یہ عقیدہ دیتے ہیں تو سوچو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کی سماعت کا عالم کیا ہوتا ہو، ہے نا، اس کے سننے کا طریقہ کیا ہوتا۔ حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں، مگر یہ کہ جواب نہیں دیتے، مگر یہ کہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہی تو معلوم ہو گیا کافر کا، کافر سنتا ہے جواب نہیں دیتا، اللہ کا نیک بندہ سنتا ہے اور مدد فرماتا ہے نا، یہ ہے ولیوں کی شان۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک حدیث تو ہم لوگ بارہا سنتے رہتے ہیں، بہت شاندار ایصال ثواب میں عام طور سے پیش کی جاتی ہے، اور پھول کے بارے میں، قبر پر پھول ڈالنے کے بارے میں خاص طور سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ پھول کے خلاف ہیں اس حدیث پہ غور کریں، اور ان کے ہاں تو کوئی سنگر بھی مرتا ہے تو پھول ڈالتے ہیں، وہ سمجھیں آپ، کوئی سنگر بھی مرتا ہے تو پھول ڈالتے ہیں، اور پھر بڑی بات ہے نا، سنگر کی اتنی شان ہے لوگ دارالعلوم میں دفن ہونے کو پسند کرتے ہیں کہ سنگر جائے وہاں پر،
اگر مومن مدینے میں مرنے کی تمنا کرے کیا کر رہا ہے یہ؟ دفن ہونے کی تمنا کرے تو کیا کر رہا ہے؟ یا سنگر مر رہا ہے تو دارالعلوم کی جگہ پر دفن ہونے کی تمنا. معلوم ہے دارالعلوم کی جگہ کس کی ہے؟ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ وقف ہو گئی جگہ. اور جس کام کے لیے جو چیز وقف ہو جائے زمین اسی میں خرچ کی جاتی ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر یہ جزیہ لکھا ہوا لا یجوز تغییر الوقف عن ہیئتہ الاصلیہ، وقف کو اس کی اصلی صورت سے بدلنا ناجائز و حرام ہے. تو وہ جگہ وقف کی گئی تھی دارالعلوم کے لیے، اب وہاں پر دفن کرنا یہ کس کا پاور ہے؟ وقف کا جو مال ہوتا ہے اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہوتے ہیں. جس کام کے لیے وقف کیا گیا اسی میں صرف کیا جائے. کس نے پرمیشن دے دیا کہ ان کو یہاں مدفون ہونے دو؟ یہ بات غور کرنا، شرعی نقطۂ نظر سے بتا رہا ہوں، لیکن سنی بتائے گا تو مسئلے ہو جائیں گے، کیونکہ خود ہم لوگوں کے ساتھ یہ معاملات بہت پیش آتے رہتے ہیں. خود ہر جگہ 4 لوگ جمع ہو گئے، تبلیغ کیے تو بولے اچھی بات ہے. اگر سنی کو موقع مل گیا ایک مسئلہ بتا دیا تو بولے آنا چاہیے جنازہ پڑھا کے چلے جانا چاہیے، آنا چاہیے جنازہ پڑھا کے چلے جانا چاہیے. خالی ایک مسئلہ میں نے خود بتا دیا. درمنڈا کہتا ہے جس کے یہاں سود کا کاروبار ہے، درمنڈا کہتا ہے جو داڑھی چلاتا ہے سودی کاروبار کہتا ہے. خالی ایک مسئلہ بتایا جنازے کے موقع پر کہ ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرو. کیا ہے مسئلہ؟ چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دو، ہاتھ کھولنے کے بعد کیا کرو؟ اب سلام پھیرو. نماز جنازہ میں ہم تو ہاتھ باندھ کے رکھیں گے، اگر باندھنے میں اتنا دم ہے تو حوالہ پیش کر دو، بتا دوں میں تمہارے اندر کتنا دم ہے. ورنہ ہاتھ کھول کر ہے مسئلہ، ہاتھ کھولو پھر سلام پھیرو. بولے ہم کو ہمارا طریقہ بہت آتا ہے، مولانا کو تو بتانا نہیں چاہیے، خالی جنازے کی نماز پڑھائے چلے جائیں. تو ٹھیک ہے مولانا تبلیغ کریں، سنی تو برا لگے، اور تم زبردستی پکڑ کے لے جاؤ تو اچھا لگے. اور پھر بولو ہم دین کا کام کر رہے ہیں. کیا مولانا وہاں پہ کون سا مسئلہ کر رہے تھے؟ دنیا کا مسئلہ بتا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے اپنے سودی کاروبار پہ وہ غور کریں. میری آواز شاید ہو سکتا ہے ان کے کانوں تک ٹکرا جائے، نہ ٹکرائے تو بالواسطہ پہنچ جائے، خدا کرے پہنچے. بخاری شریف پہلا حصہ صفحہ 265، حدیث نمبر 1378. نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 291. راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، آقا علیہ السلام کا گزر 2 قبروں سے ہو گیا. 2 قبروں کے پاس سے حضور گزرے تو گزرنے کے بعد ارے میرے مصطفیٰ زمین کے اوپر چلتے ہیں تو زمین کے نیچے دیکھتے ہیں. اب سوچو جو زمین کے نیچے دیکھتا ہے وہ کیسے دیوار کے پیچھے دیکھتا ہوگا. ارے دیوار میں کیا ہے، بہت زیادہ 1 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، اور قبر کا معاملہ تو ایسا کہ کئی فٹ نیچے آدمی دبا ہوتا ہے. مصطفیٰ نے وہاں دیکھ لیا. آقا فرماتے ہیں انہما لا یعذبان، دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب بھی کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ان کی تاریخ بھی بتانا شروع کر دی، پوری ہسٹری بتانا شروع کر دی. آقا فرماتے وما یعذبان من کبیر، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. یہ لوگ چھوٹی بات سمجھتے تھے، معمولی گناہ سمجھ کر کے کرتے تھے. ہم لوگ بہت سارے گناہ معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں، لیکن نیکیاں معمولی سمجھ کے بھی نہیں ہوتی. کہا کہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، رہ گیا ان میں کا ایک تو بہت غیبت کیا کرتا تھا، غیبت کیا کرتا تھا. آج ہمارے درمیان بھی یہ مسئلہ عام ہے، اور سب سے زیادہ تو میں کھل کے بولتا ہوں امام مؤذن کی غیبت ہوتی ہے. امام اور مؤذن کی غیبت ہوتی ہے. مت سمجھنا کہ مولانا امام اس لیے بول رہے، حقیقت یہی ہے. ارے امام کم سے کم 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتا ہے یار. اپنے بارے میں آپ سوچو کیا کرتے ہو. کم سے کم داڑھی تو اس نے رکھ لی، آپ اپنے بارے میں سوچو آپ کیا کر رہے ہو. غور کرو، وہ کام نہیں کرتا دین کا. ارے آپ کیوں نہیں کر لیتے بھائی؟ ہر آدمی اپنا ذمہ دار ہے. الا کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ. آقا فرماتے تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر آدمی سے پوچھا جائے گا، ہر آدمی ذمہ دار ہے. ہاں امام محلے کا ہے، اس کے پاس پاور اتھارٹی ہے، اس کو اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو غیبت تو عام ہے، یہ مارے وہ مارے، یہ کیے وہ کیے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت نمام، ایک جگہ فرمایا لا يدخل الجنت قطاع، وہ آدمی جو غیبت کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں آیا کہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، اگر اس آدمی کے اندر ایسی بات موجود ہے پھر میں لوگوں کو بتاؤں تو؟ حضور نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے. اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو بتاؤ تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، تم نے اس کی بات اس کے اوپر فٹ کر دی، اپنی طرف سے گڑ کے لگا دیا، تو یہ بہتان باندھنا ہوا، اور بہتان کی سزا بہت بڑی سزا ہے. ارے اگر سطر پوشی کرتے تو دیکھو مصطفیٰ مزدہ دیتے ہیں، آقا علیہ السلام مزدہ سناتے ہیں. ہم تو خالی اس کے عیبوں کو کھول لیں، لیکن مصطفیٰ مزدہ سناتے ہیں. کب؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ محشر میں اس کے عیبوں کو چھپا لے گا. ہے نا، محشر میں بچنا ہے تو یہاں پر بچو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے بچنے کی غیبت سے. تو مصطفیٰ نے فرمایا غیبت کیا کرتا تھا، یاد رکھو غیبت کرنے والا مصطفیٰ نے فرمایا قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے، قبر میں ہو رہا ہے عذاب. دوسری بات ان میں سے دوسرا فکان لا یستتر من بولہ، وہ آدمی پیشاب سے نہیں بچتا تھا. ارے ہم لوگ پیشاب کے ساتھ ساتھ پیشاب کے حکم میں جو ان سے نہیں بچ رہے ہیں. شراب کیا ہے؟ پیشاب ہی تو ہے. یعنی جیسے پیشاب ناپاک ہے حرام ہے، ویسے پیشاب بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے حرام ہے. ایک حرام پہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے، دوسرے حرام پہ کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ اسپرے لے کے آگئے، شادی میں مارے دن دن دن، شادی میں مارتے نا اسپرے. اسپرے میں کیا رہتا ہے پوچھنا جا کے آپ، اس میں بھی تو کوحل ہے، شراب کی آمیزش ہے. اب بتاؤ ناپاک چیز بدن پہ لگ جائے قبر میں عذاب ہو جائے. یہ اسپرے تو ہم امام صاحب کو کبھی کبھی مار دیتے ہیں، امام کو برا لگتا ہے پھر بھی نہیں مانتے، ہمارے ساتھ خود ہو چکا ہے. کیوں لاتے ہیں آپ ایسی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا. حضور نے پوری تاریخ بتا دی کہ بچتا تھا. ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کا صیغہ کہ ایک دو بار اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مسلسل غیبت کیا کرتا تھا اور مسلسل پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس کے بعد حضور کو معلوم ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دور کیسے ہوگا. حضور نے ایک شاخ توڑی اور اچھا بتاؤ پھول درخت کی شاخی سے نہ نکلا ہے؟ بولو یار، ہاں کہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں ربر کا پلاسٹک کا پھول ہے وہ؟ ارے درخت کی شاخی سے نکلا ہے. مصطفیٰ نے شاخ لی، اب شاخ مطلق آیا. شاخ کا کون سا حصہ لیا یہ نہیں بتایا گیا. شاخ لیا، ہو سکتا ہے پھول والا حصہ لیا، شاخ کا حصہ لیا. ایک شاخ لیا آقا علیہ السلام نے، اس کے دو حصے کر دیے. دونوں حصے کرنے کے بعد قبر پر گاڑ دیا. صحابی نے عقیدہ پوچھ لیا حضور نے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کی برکت سے قبر والوں کے عذاب میں کمی فرماتا رہے گا. معلوم یہ ہوا قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور دعا وغیرہ سے عذاب میں کمی بھی آتی ہے. قبر میں عذاب ہوتا ہے، حساب کتاب کا معاملہ بات کا ہے، پہلے سے جھیلنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی قبر پر جاتے بہت روتے تھے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی. ہم تو یہاں پکنک منانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں. ہاں دیکھنا آپ عشاء بعد جاؤ دیکھو بیٹھے ہیں، بیڑی چل رہی ہے، چائے چل رہی، گفتگو چل رہی. قبرستان پکنک منانے کی جگہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اگر سنی گیا ہوتا تو معاملہ ہوتا رہے. حضور نے تو فرمایا ضروحا فإنہا تذکر الآخرہ، زیارت کیا کرو، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے جانا. سنی کرتا تو یہ حدیث سناتے، اب تم کو کون حدیث سنائے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تم کو کون سی حدیث سنائے؟ کیا آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں کہ دنیا کے کاروبار کی باتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہاں جانا ہے تو آخرت کی یاد تازہ کرے، پکنک منانا بند کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے گے. تو ترمذی شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 2308 راوی حضرت عبداللہ ابن بحیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کے غلام تھے جن کا نام تھا ہانی. ہانی نہیں، یہ خالی ہانی ہے، ہانی. وہ فرمایا کرتے تھے کانا عثمان اذا وقف علی قبر بکا. حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو خوب روتے.
حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک داڑھی شریف بھیگ جاتی۔ ان سے کہا جاتا آپ کے پاس جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہیں، اور قبر کے پاس آتے ہیں رونے لگتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے تذکرے پہ نہیں روتے، قبر کے پاس آ کر رونے لگتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلا ٹھہراؤ ہے، پہلا پڑاؤ ہے، بلفظ دیگر پہلا اسٹیشن ہے۔ قبر آخرت کی کے سفر کا پہلا اسٹیشن، جو آدمی اس سے نجات پا گیا بعد والا بہت آسان ہوگا، اس کے بعد والا معاملہ بڑا آسان ہوگا۔ جو قبر میں بچ گیا بہت آسان ہوگا، اور جو آدمی قبر میں نجات نہ پایا اس کے لیے یہاں پر کم ہوگا، اور اس کے آگے اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ یہ ہے قبر۔ قبر کی تاریکی کے بارے میں ذرا سوچیں، تصور کریں، خالی لائٹ اگر چلی جائے تو حالت خراب ہو جاتی، خالی لائٹ جاتی ہے تو حالت خراب ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے ایک فارمولہ عطا فرمایا کہ قبر میں بھی روشنی لو تو کیسے لو۔ دنیا میں تو چوری کر کے بھی آپ روشنی لے سکتے ہو، دنیا میں مانگ کر کے بھی آپ روشنی لے سکتے ہو، کسی نہ کسی طریقے سے روشنی مل جائے گی، لیکن قبر میں کیسے ملے گی؟ مصطفیٰ نے 4 فارمولے عطا فرمائے، ان میں سے ایک فارمولہ یہ کہ جو بندہ مسواک کا پابند ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے۔ اور کئی فارمولے ہیں، تو پہلے اس پہ پابندی کریں۔ نماز کا پابند ہوتا ہے قبر روشن ہوتی ہے، مصطفیٰ کی سنتوں کا پابند قبر روشن ہے۔ اگر قبر کی روشنی لینا ہے تو ادھر ٹرانسفارمر سے کنیکشن جوڑ لو، آقا کی سنتوں سے کنیکشن جوڑ لو، لائٹ ملتی رہے گی قبر میں۔ ایسا ہی ایک حدیث پاک میں اور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عذاب قبر کے حوالے سے، راویہ وہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ بیان فرماتی ہیں کہ یہود نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 291 کہ مدینے میں جو یہودی بستے تھے ان یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں ماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئیں، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے کہا ان اہل القبور یعذبون فی قبورہم، کہ قبر والوں کو ان کے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ماں فرماتی ہیں فکذبتموہما، میں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تم لوگ غلط بولتی ہو، ایسا تھوڑا نہیں ہوتا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے، ہر آدمی اپنے جیسا سوچتا ہے، کیونکہ اچھا جو ہوتا ہے اپنی طرح اچھا ہی سوچتا ہے سب کو۔ تو ماں عائشہ صدیقہ سچائی کا پیکر، بھلائی کا پیکر، اس لیے وہ اپنے بارے میں سوچ رہی تھی جیسے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا ویسے تمام لوگ محفوظ رہیں گے، انہیں جھٹلا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا معاملہ ہوا، ان عجوزتین من عجز یہود المدینہ، کہ مدینے کی 2 بوڑھی عورتوں نے کہا کہ قبر میں لوگوں کو عذاب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقتا انہم یعذبون تسمعہم البہائم کلھا فما رأیتہ صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر۔ حضور فرماتے ہیں ہاں ان لوگوں نے سچ کہا، قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس عذاب کو جانور سنتے ہیں۔ یہی وجہ کہ دیکھنا قبرستان میں کبھی بکریاں بھاگنے لگتی ہیں، چرتی رہتی ہیں اور چرتے چرتے اچانک بھاگنے لگتی ہیں، کتے وغیرہ رہتے ہیں اچانک بھاگنے لگتے ہیں، بھوکنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب قبر کو سنتے ہیں، تو جب عذاب قبر کو سنتے ہیں تو دہشت کے مارے بھاگتے ہیں۔ تو ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جب بھی کوئی نماز پڑھتے تو دعا مانگتے تو کہتے اے اللہ قبر کی عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد حضور نے دعا نہیں مانگی، حضور نے دعا نہیں مانی، اٹھ کے بھاگ جائیں گے۔ ارے یہاں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہر نماز کے بعد صلاتن مطلق ہے، چاہے نفل ہو چاہے فرض، چاہے نفل ہو چاہے فرض، معلوم یہ ہوا ہر نماز کے بعد
دعا مانگنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ارے سنی خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ فرض کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں اور نفل کے بعد بھی آقا کی سنت پہ عمل کرتے واسطے دعائے ثانی کا اہتمام کرتے ہے نا، یہی ہے۔ اور نور العزا وغیرہ اگر یہ لوگ پڑھیں تو حنفی مسئلہ بھی معلوم ہو جائے۔ نور العزا میں یہی لکھا ہے کہ تمام نمازوں کے بعد دعا کی جائے، تمام نمازوں کے بعد کیا کی جائے؟ دعا کی جائے۔ تو سنی تو حنفی مذہب پہ عمل کرتا ہے دوسری دعا کر کر، حنفی مذہب ہے۔ نور العزا علامہ شرمب العالی اور خود ان کے مکتبے کی کتاب ہمارے یہاں موجود، میں نے خود پڑھایا بچے کو کہ تمام نمازوں کے بعد دعا کی جائے۔ تو دعائے ثانی کیا ہے؟ تمام نمازوں کے بعد ہے، تمام نمازوں کے بعد ہے۔ پھر بھی کہے ضروری نہیں، ہم بھی کہتے ضروری نہیں ہے، لیکن کرے کہ نہ کرے یہ مسئلہ ہے۔ ضروری نہیں ہے، اگر کرے تو کیا مسئلہ، نہ کرے تو کیا مسئلہ۔ تو سنی کہتے ہیں نور العزا میں لکھا ہوا حنفی مذہب کہ دعا تمام نمازوں کے بعد کرو، اس لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں آیا حضور ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اس لیے دعا مانگتے ہیں ہم لوگ۔ بہرحال اب ایک حدیث، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر سے محفوظ بھی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا فرمائی، ان کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر پاتے تو کم از کم ایک بات پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، پھر آپ کو بھی۔ ہر رات جو آدمی ایک سورت کی تلاوت کرتا یا سنتا ہے، تلاوت کرنے کے الفاظ حدیث سے ملے ہیں کہ جو روزانہ رات میں ایک مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ نبراس نسائی شریف کے حدیث پاک، راوی رفقہ الصحابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ تبارک الذی بیدہ الملک کل لیلہ منعہ اللہ بہ عذاب القبر، کہ جو بندہ روزانہ رات میں ایک مرتبہ سورہ ملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر پوری سورت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگر قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ترمذی شریف کے حدیث پاک، باقی انشاءاللہ دوسری قسمیں اور شاندار رہے گا۔ ترمذی شریف پہلا حصہ صفحہ 205 کی حدیث، راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان کافر نکل گیا، کافر کیا ہو گیا؟ نکل گیا، کہ کافر خوشی نہ منائے کہ میرا انتقال تو شکروار کو ہوا، لہذا شکر ہے خدا کا، تو شکر پکر کچھ نہیں، مومن ہونا۔ آقا فرماتے جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ ارے میرا امام تو جمعہ کے دن پردہ فرمایا، میرا امام جمعہ کے دن پردہ فرمایا، حدیث بشارت دے رہی ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن پردہ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر نہیں فرماتا ہے۔ اور پھر تو امام کی بات ہی الگ ہے یار، میرا امام ہے وہ، بہرحال امام عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے، ایک حدیث میں یہ آیا کہ جو رمضان میں انتقال کرے، مرقات کے اندر ہے، رمضان میں انتقال کرے یا شب جمعہ یا جمعہ کو انتقال کرے تو قبر میں اسے سوال جواب نہیں ہوتے، لیکن مسلمان شرط ہے، کیا شرط ہے؟ مسلمان تو پہلے سے فائنل ہے نا، مسلمان ہے، پہلے ہی سے فائنل ہے مسلمان ہے، تو سوال جواب نہیں ہوتے اس سے، تو بعد میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ تو اعلیٰ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم بڑا مہربان ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان، جب اس نے پہلی بار رعایت کر دی تو بعد میں بھی رعایت فرمانے والا ہے، بعد میں بھی رعایت فرمانے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آیا، نسائی شریف پہلا حصہ صفحہ 288 کی حدیث پاک، راوی حضرت عبداللہ ابن یسار تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور سلیمان اور خالد ابن عرفطہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور تینوں نے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، ماتا ببطنہ، اپنے پیٹ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب پیٹ کی وجہ سے جملہ آیا ہے، اب پیٹ کی وجہ سے کیسے انتقال ہوا؟
پیٹ کی بیماری ہو گئی، اس میں انتقال کر گیا، یا پیٹ کی وجہ سے کمانے جا رہا تھا، انتقال ہو گیا، پیٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب پیٹ کی وجہ سے کیا بیماری یا پیٹ کی بھوک مٹانے کے واسطے جا رہا تھا پھر انتقال کر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ فَإِذَنْ هُوَ يَشْتَهِيَانِ أَنْ يَكُونَ شَهِيدَ جَنَازَتَهُ، تو میرے دونوں ساتھی سلیمان اور خالد نے ارادہ کیا کہ جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ دونوں ارادہ ظاہر کرنے لگے کہ شرکت کرنا ہے، ایک دوسرے سے کہنے لگے الم اقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقتلہ بطنہ لم یعذب فی قبرہ، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کیا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا انتقال اس کے پیٹ کی وجہ سے ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے؟ پیٹ کی وجہ سے ہو جائے، غور کریں، یا تو بیماری مراد کہ بیماری پیٹ کی ہو جائے اس میں انتقال کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے، اور یا یہ مطلب ہے پیٹ کے لیے کما رہا تھا، حلال روزی کما رہا تھا، حلال روزی کماتے کماتے محنت مشقت کرتے کرتے انتقال کر گیا، تو ایسے حلال کمانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے نا۔ یہ حلال روزی کی برکات کہ دنیا میں حلال کے لیے بھاگے، اللہ تعالیٰ نے قبر میں اپنا فیضان جاری فرما دیا ہے نا۔ چنانچہ دونوں یہ کہہ رہے تھے تو دوسرے نے کہا ہاں ایسا حضور نے فرمایا ہے۔ ایسے ایک حدیث میں اور آیا، ترمذی کی حدیث ہے، نبراس کے اندر ہے، جس کے راوی حدیث مقداد ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا للشہید عند اللہ ست خصال، جو شہید ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو شہید خالی ایک ہی دکھتا ہے، اور یہاں تو مسلمان سے کوئی گیا موافقت میں لڑنے کے لیے اسی کو شہید بنا ڈالے، کوئی جل جاتا ہے اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے، کوئی کیا ہو جاتا ہے جل جاتا ہے، جلنے سے مراد سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، بہت عقل مند ہیں، کوئی جل جاتا ہے حادثات میں اس میں بھی شہید بنا ڈالتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو شہید بنا ڈالیں گے، لیکن حقیقی شہید کون؟ کئی حدیثیں آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو ڈوب کر انتقال کرے وہ شہید، وہ آدمی جو بیٹھا ہو دیوار گر جائے چھت گر جائے وہ شہید، ارے شام کے وہ مسلمان جو گھروں میں ہیں ان کے گھر کے اوپر بلاسٹ ہوتا ہے، اگر وہ چھت گرتی ہے اور دب کے انتقال کرتے ہیں مصطفیٰ نے فرما دیا وہ تمام شہید ہیں۔ حضور نے فرمایا گھر گر جائے دیوار گر جائے اس میں دب کر انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے، ایسے ہی طاعون کی بیماری میں جو انتقال کرے وہ شہید، اور وہ خاتون جو ڈلیوری کے وقت بچے کی ولادت کے وقت انتقال کرے مصطفیٰ فرماتے وہ شہید ہوتی ہے، اور جو شہید ہوتا ہے اس کی شان کیا؟ قرآن میں تو آپ نے سنا ہی ہے وہ زندہ ہے، مردہ مت کہنا، میرے نبی زندہ ہے لیکن معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں مر کر، جملہ سنے جملہ بعد میں دیکھیں گے، مر کر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مر کر لفظ مت کہنا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مردہ مت کہنا مطلب مر کر جملہ استعمال مت کرنا، یہی وجہ کہ ہم لوگ کہتے ہیں مر کر مت بول، اگر بولنا ہے تو پردہ کرنا بول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے منع فرما دیا۔ تو کون جو شہید ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا فضیلتیں؟ حضور فرماتے ہیں شہید کو اللہ تعالیٰ 6 خصلتیں 6 خوبیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 یغفر له فی اول وقعت من دمہ، جیسے ہی اس کے خون کا پہلا قطرہ نکلا اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، گردن کٹتی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیتا ہے، ہوتا ہے دنیا میں لیکن شہادت کے بعد آنکھوں کا پاور دیکھو، شہادت کے بعد آنکھوں کا پاور، بیٹھے رہے نہیں دیکھے، جیسے ہی شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا ہے نا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَيُجَازُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بھی بچا لیتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، بخاری کی حدیث کتاب الزکوٰۃ، نہ تو زکوٰۃ اژدھا بن کے آئے گا قبر میں، مال کیا بن کے آئے گا؟ اژدھا بن کے آئے گا، عذابی تو ہے یہ۔ اب انشاءاللہ دوسری قسمیں اور باتیں بتائی جائیں گی۔ تو عذاب قبر سے بچنا ہے تو سب سے بہترین فارمولہ کیا؟ حضور کی سنتوں کے پابند بن جائیں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم لوگوں کو عذاب قبر سے بچا لے گا۔ غیبت سے بچ جائیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں، طہارت کریں تو پانی لیں، ناپاک نہ رہیں، بچے اگر آپ کے پاس پیشاب کرے چھینٹے آ جائیں فوراً دھو ڈالیں،
پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ضرور ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو تمام دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔